لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو پاکستان. حج کا زمانہ، حج کے ایام اور ایام السعی اور قربانی، یہ سارا ایک ایسا تصور ہے جو دنیا کا سب سے عظیم تصور ہے کئی حوالوں سے. میں اس کے بارے میں آپ سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو حج میں باپ اور بیٹے کا رشتہ اور ماں اور بیٹے کا رشتہ، یہ باقاعدہ مناسک اور شعائر اللہ میں شامل کر دیے گئے ہیں. مثال کے طور پہ جہاں سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا وہ دوڑی تھیں وہاں دوڑنا ہے، جہاں وہ رکی تھیں وہاں رکنا ہے، جہاں انہوں نے مڑ کے اپنے بیٹے کو کعبہ کی طرف دیکھا تھا وہاں مڑ کے دیکھنا ہے. یعنی ماں کے قدموں کے نشان کے اوپر دوڑنا، چلنا، صحیح کرنا، کوشش کرنا، بچے کا خیال کرنا، یہ اللہ رب العزت نے عبادت کا حصہ بنا دیا. اس کا دوسرا حصہ یہ ہے باپ اور بیٹے کی قربانی. جو ہم جانور قربان کرتے ہیں وہ یاد رکھیے گا، میں دوسری بات پہ آ گئی، وہ محض ایک علامت ہے. اور دمبا ہو یا کچھ اور جانور ہو، وہ محض ایک ریچول ہے. اصل بات وہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ایک خیال ڈالا اور پیغمبر باپ بھی پیغمبر تھے، بیٹے بھی پیغمبر تھے، ان کو قربان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے آگے سر تسلیم خم کیا. تیسری بات، قرآن حکیم میں قربانی کے گوشت کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور جو قربانی کا سبق ہے وہ چوتھا، میں اس پہ جاؤں گا پھر. وہ یہ ہے کہ لا ینال اللہ لحومہا ولا دماہا لیکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العزت کو نہیں چاہیے آپ کا یہ جو گوشت، نہیں چاہیے جو خون آپ بہاتے ہیں، لیکن وہ اس میں سے وہ سچائی جو راستی کے راستے پر راست بازوں کو قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی صورت میں اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی صورت میں ہمارے سامنے رکھی ہے سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے، جس کو ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، کے تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. اس پہ قائم رہنا راست بازی کے ساتھ. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو سارا تصور ہے قربانی کا، اس کے دو لیول ہیں. ایک جو آپ کی ذاتی زندگی ہے، اس میں دوسروں کو سپیس دینی چاہیے، دوسروں کو گنجائش دینی چاہیے، دوسروں کو برداشت کرنا چاہیے. دوسرا جو اجتماعی زندگی ہے، اس میں درگزر پہلی چیز، دوسرا لوگوں کو سپیس دینا، اور تیسرا زندگی. جانور بھی ایک پورا سائیکل ہماری طرح گزارتے ہیں، وہ بچے پیدا کرتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ یہاں رہتے ہیں اور ان کے جسم سے فاسد مادے نکلتے ہیں اور پھر ایک دن وہ چلے جاتے ہیں. تو انسان کو کہا گیا ہے اشرف المخلوقات. اشرف کا مطلب ہے یہ مشرف سے نکلا ہے. مشرف کا مطلب صاحب شرف اردو میں ہوگا، لیکن اس کا مطلب جو عربی میں ہے وہ ایک مطلب سپرنٹینڈنٹ ہے، جو سب کا نگران ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے. اب مخلوقات میں جن بھی شامل ہیں، مخلوقات میں فرشتے بھی شامل ہیں، اور نہ جانے کتنی اور مخلوقات ہیں اور کتنی اور دنیایں اور کتنی اور کائناتیں جن کو انسان نہیں بیر آئے سے بھی اور ہبل سے بھی نہیں دیکھ سکتا. تو اس لیے یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جو حج کا پورا سیزن ہے، اس میں جن لوگوں کو حج نصیب ہوا ان کو دعا جو دی جاتی ہے عربی میں حجن مبرورن، کہ آپ کا حج مبارک ہو، وسعین مشکورن، اور جو آپ نے صحیح کی وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، وذنبا مغفورن، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ اور سب کے گناہ معاف فرمائے. یہ سبق تھے، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اللہ رب العزت ہمیں راست بازی کے ساتھ پاکستان اور پاکستان کے اندر راست باز قوتوں کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جو پاکستان کا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے، پاکستان کے اندر بھی اور دنیا میں ہی، وہ اس میں عجیب و غریب قسم کی باتیں سامنے آئی جو اس سے پہلے کبھی سامنے نہیں آئی تھی. مثال کے طور پہ شہباز شریف کو دنیا کیا کہہ رہی ہے، مودی پاکستان کو کیا کہہ رہا ہے، عمران خان کے بارے میں پاکستان کیا کہہ رہا ہے، اور پاکستان خان کو کس طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے. پاکستان سے مراد سرزمین پاکستان نہیں ہے، پاکستان سے مراد وہ مینیجرز ہیں جو پاکستان کی گورنمنٹ میں اور پاکستان کے اختیار اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے زمانے میں مودی صاحب کی مت ماری گئی تھی، اور وہاں جو مودی صاحب تھے وہ ان کی جو پوری انڈین لابی تھی
وہ لوگ آواز بھی لگایا کرتے تھے مودی کا جو یار ہے غدار ہے اور مودی کا جو یار ہے وہ فرار ہے وغیرہ. تو لوگ پوری انڈین لابی شریفوں کی سپانسر کرتی تھی ان کو, اور پورا انڈین میڈیا وہ رجیم چینج میں پاکستانی میڈیا سے بھی 10 قدم آگے تھا جو ان کا میڈیا تھا پاکستانی شریفوں کا میں. اور انہیں معلوم تھا اس کی وجہ کیا تھی. معلوم تھا کہ عمران خان وزیر اعظم ہے تو پاکستان سفارتی محاذ پر انڈیا سے بہت آگے نکل گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کرونا کے محاذ میں پاکستان آگے نکل گیا تھا, انڈسٹری بحال ہو گئی تھی, اسٹاک ایکسچینج ریکارڈ پر جا چکی تھی, اور مودی جس بیرونی کانفرنس میں عمران خان کے مقابلے میں جاتا تھا سبکی کے علاوہ مودی کو وہاں سے کچھ نہیں ملا. اور خاص بات یہ تھی کہ آر ایس ایس کو جو راشٹریہ سیوک سنگھ تھا اس کو بھی ایکسپوز اور اس کی پالیسیز کو ایکسپوز کرتے تھے آپ کے وزیر اعظم عمران خان. اور پھر کشمیر کے مظالم پہ آواز اٹھائی انہوں نے, اور مائنورٹیز کے لیے اکراس دی بورڈ ان کے تحفظ کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی. اور پھر ان کی کاوشوں سے جو مودی اور اس کے جو یار اور جو سرکار اب بیٹھی ہوئی ہے وہ ساری ان کی کاوشوں سے آج پاکستان کہاں پہنچ گیا ہے اس کے بارے میں. وہ مودی جس نے کہا تھا کہ میں اندر گھس کے ماروں گا, اور عمران خان نے کہا تھا مودی غلطی نہ کرنا, اور پھر جب اس نے غلطی کی تو اس کو مار پڑی. یہ جو مودی کی گفتگو ہے, یہ میں پاکستانی ہوں, مجھے اپنے وطن سے پیار ہے, اور جو پاکستان کے مینیجرز ہیں جو چاہے سلوک کریں لوگوں کے ساتھ, ہم تو اس مٹی کی محبت میں انشاءاللہ العزیز جو قرض ہمارے اوپر ہے وہ واجب ہوں یا نہ واجب ہوں یا نا واجب ہوں انشاءاللہ وہ ہم اتارتے رہیں گے. اس لیے وہ میں دکھا نہیں سکتا, میں نہیں دکھاؤں گا مودی کی گفتگو. پاکستان میں جو عمران خان کے خلاف ملٹری ٹرائل کورٹس میں فرمائشی ٹرائل شریفوں کی یہ فرمائش ہے اس لیے کہ باقی ان کی سیاست نہیں بچ سکتی کسی طریقے سے. لیکن اس میں ایک جملہ ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ پاکستان کے جو آرمی ہے جس کی آرمی ایکٹ کے نیچے سے گورنمنٹ کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ عمران خان کا ٹرائل کرے, فرض کرے وہ ٹرائل ہو جاتا ہے, فرض کرے وہ نااہلی ہو جاتی ہے, فرض کریں کہ وہ سزا ہو جاتی ہے, خدا نہ کرے اور کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ, لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کی فوج کو اس سے کیا فائدہ ملے گا, پاکستان کی آرمی کو, ایئر فورس کو اس سے کیا فائدہ ملے گا, پاکستان کی نیوی کو, رینجرز کو اس سے کیا فائدہ ملے گا, پاکستان کے امن و امان کو اس سے کیا فائدہ ملے گا, پاکستان کی معیشت کو اس سے کیا فائدہ ملے گا, پاکستان کے عالمی امیج کو آپ دیکھیے کیا فائدہ ملے گا. عام آدمی کو پاکستان میں یہ جو لا اینڈ آرڈر بحال کرنے کے لیے جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں ان کے نفاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہو, لوگوں کے لیے امن و امان پیدا کی. اس سے بے چینی گھٹے گی نہیں, اس سے پریشانی دور نہیں ہوگی, اس سے سارا کچھ بڑھے گا. اس لیے یہ وہ بات تھی جو میں ان پاکستانیوں میں سے ایک ہوں جس کا تعلق خالصتاً ایک فوجی علاقے کے ساتھ ہے, اور کوٹا ساری دنیا میں ہمارے دفاع کے اعتبار سے ایک روشن ستارہ ہے جو میرا گاؤں ہے. تو میں اس حیثیت سے پورے درد دل کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ری تھنک سب کو کرنا پڑے گا اپنا آپ, اور سوچنا پڑے گا کہ اگر ملٹری ٹرائلز ہو گئے تو آپ سوچ نہیں سکتے ان کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1, سب سے پہلے تو ہیومن رائٹ واچ ہے, اس نے کہا ہے کہ HRW urges Pakistan not to try civilians in the military courts, کہ وہاں یہ مطالبہ کیا گیا ہے ساری دنیا میں کہ ہیومن رائٹس واچ کے ذریعے سے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں ان میں پاکستان کے کسی سویلین کا, عمران ایک طرف, ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جو امریکن, یہ میں نے آپ کو دکھا دیا, آپ دیکھ لیجئے, اس کے بعد جو امریکن حکومت ہے اس نے باقاعدہ آفیشلی یہ کہا ہے کہ ہم اعلیٰ پیمانے کے لیول کے اوپر پاکستان کے ساتھ ہم نے انگیج کیا ہوا ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی سویلین کا کوئی ہو ٹرائل ملٹری میں. اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اور قانون کے اندر جو کچھ پرووائڈڈ ہے میکنزم, یعنی عام حالات اور عام عدالتیں, اس کے تحت وہ ٹرائلز ہونے چاہیے. تیسرا ہے یہ یونائٹڈ نیشنز, اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس چیف ہیں جو والکر ٹرک ان کا نام ہے, وہ تو ان سب سے آگے چلے گئے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کنڈیم کرتا ہوں پاکستان کی طرف سے اس پلان کو, یعنی پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے اس پلان کو, ٹو پروسیکیوٹ سیویلینز انوالوڈ ان دی May 19th riots under the Army Act, terming it's disturbing. اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ پریشان ہے اقوام متحدہ کہ کیسے سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے جو 9 مئی کے واقعات تھے. یہ نہ عمران خان نے کہا کبھی, نہ میں کبھی کہوں گا, نہ کوئی اور کہتا ہے کہ جو کسی قانون کو توڑنے میں, جو کسی پراپرٹی کو توڑنے میں, اور جو کسی لا کو توڑنے میں, اور آئین سمیت لا, جہاں بھی کسی کے بھی گھر میں, وہ گھر قائد اعظم کا ہو یا وہ گھر کسی عام آدمی کا ہو, اور وہ کوئی گورنمنٹ کی کوئی بھی پراپرٹی ہو, اس پہ جو انوالو ہے اس کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, اور اگر اس کے پاس ثبوت ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے.
لیکن اس کے نام کے اوپر لوگوں کو سزا دے کے ان کی پراپرٹیز کو گرانا، ان کی بہنوں کو اٹھانا، وہ سارے کے سارے جتنے بھی جرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہیں وہ نہیں کیے جا سکتے۔ اور آخری میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں بات وہ یہ ہے اس حوالے سے کہ دنیا میں بہت تگڑے پیمانے پہ یہ آواز اٹھ گئی ہے کہ عمران خان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، جو ان دنوں میں خاص طور پہ پچھلے 48 گھنٹوں میں جو آوازیں اٹھی ہیں یہ پہلے نہیں اٹھی تھی۔ اس لیے جو میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں، انشاءاللہ العزیز کسی سویلین کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا، اور پاکستان کی عدالتیں بھی آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے، فل کورٹ ججمنٹ ہے اس کے مطابق منگل کو فیصلہ آئے گا، اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ ایک نیا راستہ عمران خان کی صورت میں کھلے گا، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ بھی کھل سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔